الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم اللهم صل على محمد وآل محمد 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد وآل محمد سطر سورة الأحقاف مرحومہ نفیس فاطمہ بنت ظہیر حسین صلوات محمد عزیزان محترم، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے پھر سے وہ موقع دیا کہ جس کی وجہ سے کچھ معروضات آپ کے سامنے جو مجھے پیش کرنے ہیں جو بہت اہم ہیں۔ آج کے دن کی جو تاریخ گزری ہے وہ 7ویں امام کی شہادت کی، اور آج کی جو شب ہے یہ وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام کے عنوان سے دیا گیا۔ میری گفتگو 7ویں امام کے حالات، تاکہ جب آپ یہاں سے اٹھیں تو کہہ سکیں اپنے آپ سے کہ آج معرفت میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوا ہے، اور کم اور زیادہ کا مسئلہ بھی نہیں ہے، صرف اچھے سننے والے رہیں تو پھر تعداد کا کوئی خیال نہیں کرتا۔ 7ویں امام ان کی مظلومی بہت زیادہ ہے۔ ان کی مظلومی کا پہلا رخ یہ ہے کہ ہم ایسے 12 اماموں کی ولادت بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں، لیکن 7ویں امام کی ولادت اصل میں 7 سفر کی وجہ سے غموں کا سلسلہ رہتا ہے تو ہم منا نہیں پاتے۔ آپ دیکھیے 8ویں امام کی ولادت کی کوئی نہ کوئی محفل مل جائے گی، 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام، حتی آخری امام، مگر 7ویں امام کی مظلومیت کا یہ پہلو ہے۔ دوسری طرف اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان میں پہلے کے مقابلے میں 2-4-5 سال میں
بہت اچھے بڑے بڑے پروگرام اسیر بغداد کے نام سے کیے جاتے ہیں، مگر یہاں پھر سوال ہے، جیسا 7ویں امام کے حوالے سے ہم شہادت کی مجلس کو قائم کر رہے ہیں، ویسا 8ویں امام کے حوالے سے نہیں ملے گا۔ 9ویں امام، 10ویں امام، 5ویں امام، 6ٹھے امام، 11ویں امام، یہ خود ایک سوال ہے۔ اور یہ مظلومیت معصومین کی دوسروں کے سامنے نہیں بلکہ اپنوں میں مظلوم ہے۔ تیسرا پہلو، اگر کوئی پروگرام کرتا بھی ہے کسی معصوم کے حوالے سے تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس پروگرام کا پورا لب لباب وہی ذات ہو جس کے حوالے سے ہو رہا ہو۔ اب محفل کرتے ہیں، مصرع آپ نے دیا مولا علی کے حوالے سے، شاعر نے صرف تضمین تو نبھائی مگر مطلع ثانی، بیچ کا شعر کبھی کربلا کبھی کوفہ اور کہل کے پھر وہ ہو گیا اس کا شعر۔ اب دیکھیے ممدوح کی شان میں اگر کسی نے، اگر کوئی جناب زینب کے حوالے سے مصرع دے رہا ہے یا پروگرام کر رہا ہے تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ جناب زینب کی ذات پر گفتگو ہو، شعر میں، نثر میں، یہ بہت سخت ہے۔ سخت اس وجہ سے ہے کہ محنت ہم کرنا نہیں چاہتے، اور صرف پڑھنے والے کی مشکل نہیں ہے، سننے والا بھی تو وہی ہے۔ سننے والے کی بھی مشکل وہی ہے کہ اگر وہ، میں ابھی آپ کے سامنے زیادہ دیر نہیں 40 منٹ کی گفتگو کروں گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ صرف سننے والی باتیں ہیں۔ مجمع جب پروگرام کرانے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ایسا پروگرام ہو جس میں ہر طرف ہاتھ اٹھتا رہے، تو ہاتھ تو خیبر پہ اٹھے گا، خندق پہ اٹھے گا، ہوگا پروگرام 8ویں امام کے حوالے سے، مگر مجمع کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ بس خیبر ہو۔ یہ مشکل خود عوام کی طرف سے۔ اور ایک اور اہم پہلو دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ معصومین کی ولادت اور شہادت کے موقع پہ اگر کسی کو خدا توفیق دے رہا ہے تو یہ بہت بڑی توفیق ہے، مگر اس کے باوجود بھی اکثر پروگرام کرانے والے ان کے لیے ہی یہ کلیئر نہیں ہوتا ہے کہ وہ معصوم کی جس کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں ان کو اس معصوم کی کس چیز کو سننا ہے۔ جب آپ ہی پروگرام کرانے کے وقت آپ ہی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ میرے گھر کی مجلس ہے، مجھے معصوم کی کون سی سیرت میری زندگی کو بدلے گی، پھر ان لوگوں پہ بھروسہ کیسے کیا جائے جو آپ کے گھر کے نہیں ہیں؟ خود دیکھیں، ایسے بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جو مجلس اس لیے کرتے ہوں کہ میرے اندر یہ پرابلم ہے، مولا کی شہادت کی تاریخ ہے، مثال کے طور پر میں دوسروں کی اچھائیاں برداشت نہیں کر پاتا، مولا علی کی شہادت کی تاریخ ہے، میں نے ان سے کہا، مولانا ذاکر صاحب سے، مولانا اور خطیب سے کہا، حضور یہ ایک بیماری ہے کہ مجھے حسد لگ گئی ہے، مگر مولا علی کی نگاہ میں بتائیے حسد کیسی بیماری ہے؟ مناسبت بھی ہو گئی، ہماری ایک مشکل کا حل بھی ملے گا۔ مگر یہ بہت سخت ہے نا۔ کون ہے وہ؟ بہت کم لوگ ہیں جو اس پلان کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں۔ اللہ پروگرام کے اگر بہت سے لوگ ایسے بھی ملتے ہیں، اب تو ہم لوگ ہندوستان کی ادھر ادھر جب کونوں میں جاتے ہیں تو ایک بات ضرور کہی جاتی ہے، حضور یہ جو ہمارا پروگرام ہے نا، یہ 75 سال قدیمی پروگرام ہے، 60 سال قدیم، بہت سے گاؤں میں چلے جائیے یہ 100 سال قدیمی پروگرام ہے۔ جیسے ہی اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ عزا خانہ جس میں 90 سال سے مجلسیں ہو رہی ہیں، تو پہلا سوال خود بخود ہوگا، 90 سال میں تم نے کس امام کو کہاں تک پہنچایا؟ ان کی کون سی بات معاشرے میں اتاری؟ صرف اگر اس چیز پہ داد لیتے رہیں کہ میرے یہاں کا عزا خانہ، یہاں کی مجلس 70 سال پرانی ہے، تو پھر سوال ہوگا ایک نسل میں آپ کے عزا خانے نے کیا تبدیلی لائی؟ صرف ایک طرفہ تعریف نہیں ہے، دوسرا کام اور ذمہ داری۔ اور صرف میں آپ کی بات نہیں، میں اپنے لیے کہوں،
اگر کوئی میری اور میں بھی کہیں کہے ارے میں وہ 15 سال سے خطابت کر رہا ہوں اور میں سال میں اتنی مجلسیں پڑھتا ہوں، صرف یہ کہنے سے کام تو بنے گا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ تمہاری یہ اتنی مجلسوں سے کیا سماج میں تبدیلی آئی یا نہیں؟ اس سوال کا جواب کرنے والے کے پاس بھی ہونا چاہیے، پڑھنے والے کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ اگر اس جواب کو تلاش ہم کرنے لگیں، ہماری مجلسوں کا انداز بدل جائے گا، ہماری محفلوں کا انداز۔ محفل ہنسی مذاق کے کرنے کا نام نہیں ہے، اپنے شوق کے نکالنے کا نام نہیں ہے، محفل اہل بیت کے پیغام کو پہنچانے کا نام ہے۔ بہت فرق ہو جائے گا۔ اب دیکھیں تصورات اور لوگوں کے معاملات بہت سے ویسے ہی بہت سی جگہ پہ بہت سی مشکلات ہیں، اس میں ہمیں صحیح ہونا۔ آپ کبھی خود کہیں اچھا، یعنی ہم خود کہیں مولا علی کو 30 سال سے میں پڑھ رہا ہوں، مولا علی کے حوالے سے 30 سال سے مجلسیں سن رہا ہوں، پھر سوال ہوگا کتنی باتوں پہ عمل کیا؟ اگر صرف یہ کہیں کہ سنا بہت ہے تو پھر عمل پہ بات آئے گی۔ دوسرے لوگوں میں اور ہم میں بنیادی فرق کیا ہونا چاہیے؟ وہ بھی اگر سن رہے ہیں تو سن رہے ہیں، وہ تو سنتے نہیں ہیں۔ اگر ہم سن کے انسنا کر دیں تو ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ اگر سن کے انسنا کر دیں تو وہ جان بوجھ کے نہیں سن رہے ہیں، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ تو جو تکلیف ان کی وجہ سے اہل بیت کو ہو رہی ہے، وہی تکلیف ہماری وجہ سے، اس لیے کہ مجلس میں بیٹھ کے نعرہ بھی لگاتا ہے، واہ بھی کرتا ہے اور ہر اعتبار سے شریک بھی رہتا ہے، مگر جب بات عمل کی آتی ہے تو کہتا ہے عمل ہم نہیں کر پائیں گے۔ اور کسی کا وہ بہترین جملہ تھا کہ جب بات عمل کی آتی ہے تو کہتے ہیں کہاں مولا کہاں ہم، اور جب بات جنت میں جانے کی ہوتی ہے جہاں مولا۔ دیکھیے یہ علی کی طرح کوئی عمل نہیں کر سکتا، یہ طے ہے، مگر وہ سیرت انہوں نے دی ہے کہ اس پہ کم سے کم ہم یہ تو کہہ سکے، ہم 100% تو نہیں ہو سکے، 10% چلے ہیں۔ دیکھیے حالات ہمارے ہاں شادی ہے، ایک بس مثال، شادی میں آپ جائیے، صرف اور صرف توجہ سے، صرف اور صرف جتنا دیر نکاح کے وہ صیغے پڑھے جاتے ہیں اتنا ہی دیر دین ہے، اس کے بعد آپ دین کھوج نہیں پائیں گے۔ یہ ہم غیروں کی بات نہیں ہو رہی، مولا کے ماننے والے۔ کتنی جگہ ہم لوگوں کو چہرہ اپنا ادھر کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ معاملہ یہ ہو گیا اسٹیج پہ نا سالیاں سجانے آ رہی ہیں، کوئی مہندی لگانے آ رہا، کوئی کچھ کرنے آ رہا۔ دیکھیے ہم سمجھتے ہیں شادی، ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم شادی کے اندر بھی ہزاروں حرام کام کر رہے ہیں جسے اہل بیت کا دل دکھ رہا ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں وہ رشتہ اچھا نہیں چل رہا، اور یہ اس لیے کہ ہم نے کب اہل بیت کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو اچھے ہیں وہ تو ہر بات میں الگ ہو گئے، جو خرابی کی طرف جا رہے ہیں ان کی بات ممکن ہے آپ میں بہت سے اچھے ہوں، آپ نے اپنے گھر میں، اب دیکھیے نا ہم کتنے جب شادی کا معاملہ آتا ہے ہر طرح کی خرافات شادی میں ڈالی گئی ہے، اور وہاں مرد جیسا سمجھدار انسان کیا کہتا ہے؟ ارے رہنے دیجئے حضور، ایک بیٹا ہے، ایک شادی ہے، جو ماں کہہ رہی ہے گھر والے کہہ رہے کرنے تو دیجئے نا، کہاں کوئی دوسرا بیٹا ہے کہ پھر وہ ہم حسرت اور اپنی آس اور امید کو نکالیں۔ کو معلوم ہے اس ماں کی ممتا نے، اس عورتوں کے معاملات نے، یا بعض اوقات مرد کے معاملات نے خرافات کو رواج یہ کہہ کے دے دیا کہ جانے دیجئے ایک ہی تو پروگرام ہے۔ اب ایسا ہو گیا کہ اسے ہی لوگوں نے دین سمجھ لیا، اور دین کو اب اس کو دین سے الگ کر کے دیکھا جا رہا۔ اب دیکھیے معاملات خراب ہو گئے نا۔ شریعت کے پابند اگر ہم ہوں گے تو اہل بیت کو فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا۔ امام حسین کو مانیں گے اگر ہم، اگر اپنی زندگی میں اتاریں گے تو امام حسین کا فائدہ نہیں ہوگا، ہمارا فائدہ ہوگا۔
ہم لوگ جب اہل بیت کی سیرت کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ اپنے ذہن میں یہ بنا کے بیٹھے ہیں کہ ارے یہ ساتویں امام کی جو بات ہوگی یہ ان کا زمانہ تھا، انہوں نے کیا، تو یہ ایسا ہی ہے کہ ایک سجا کے ذہن میں رکھ دیا، بس سنیں گے مگر کسی کام میں لائیں گے نہیں۔ دیکھیے اب ساتویں امام کے حالات ہیں۔ ساتویں امام کا زمانہ بہت خطرناک زمانہ ہے۔ چھٹے امام کے زمانے سے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو بہت آسانی سے ہم لوگ 12 امام اور یہ بہت آسانی سے ہم کہہ رہے ہیں 7ویں امام 8ویں امام، لفظ امام بھی سب کے لیے واضح نہیں تھا۔ دوسرے امام، پہلے امام، تیسرے امام، چوتھے امام، دیکھیے حالات بہت خراب۔ چھٹے امام کا جب زمانہ آیا تو ہم لوگ بہت سنتے ہیں کہ ان کے یہاں ہزاروں شاگرد رہتے تھے، ان کے ہاں علم حاصل کرنے کے لیے ہزاروں شاگرد کا مجمع ہوتا تھا، مگر کیا سب امام کو امام مانتے تھے؟ نہیں۔ ایک بہت اچھا، اور اپنے قریب، بہت قریب رہنے والے جو صحابی ہیں ان کے لیے بھی مسئلے تھے۔ چھٹے امام کے زمانے میں یہ ہوا کہ یہ بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہے اور بنی عباس کی حکومت کی شروعات ہو رہی ہے۔ بنی امیہ وہی ان کے اندر، اور بنی عباس، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ستم اور ظلم اہل بیت اطہار پر بنی عباس نے زیادہ کیا، مگر بنی امیہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کھلے عام جرم کر رہے تھے۔ بنی عباس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اندر اندر تو کاٹ رہے تھے اور ظاہری میں اپنے آپ کو ان کا بھائی بھی بتا رہے تھے۔ ایسے آپ کو سماج میں لوگ مل جائیں گے۔ وہ دشمن بہت اچھا ہے جو چاپلوسی کی چھری کا فائدہ نہ اٹھائے۔ کیا کہنے، وہ دشمن جو کھلا ہوا ہے اس سے لڑنا بہت آسان ہے، اس دوست کے مقابلے میں کہ جو ہمیشہ آستین میں کچھ نہ کچھ لے کر آیا ہو۔ اب دیکھیے یہ کام بنی عباس کے زمانے میں، بنی عباس، ان کا رویہ، ان کا کردار، ان کے معاملات چھٹے امام سے کچھ لوگوں سے، یہی کہتا ہے چھٹے امام سے منصور، وہ کہتا ہے ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں، سب کچھ ہے، اور ساری چیزوں کو اس نے بتا دیا۔ ایک طرف عوام کو میسج یہ ہے کہ ہم چاہنے والے ہیں، دوسری طرف توجہ شرط ہے، دوسری طرف مدینے کے گورنر کو خط لکھ کے حکم دیتا ہے کہ کسی بھی طرح ان کو جلد سے جلد مار دو۔ ایک طرف کام محبت کا ہے اور دوسری طرف وہ کام جس سے اہل بیت کو ختم کیا جائے۔ یہ بہت سخت ہے۔ جیسے آپ کبھی غور کیجئے، ایک طرف ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج، مرجع کی جب بات آتی ہے تو ہم مرجیت میں نعرہ لگاتے ہیں اور دن بھر کے اعمال مرجیت سے الگ ہوتے ہیں۔ دیکھیں جب بات آتی ہے تو ایک طرف ہم کھلے عام ساتھ میں ہیں، دوسرے طرف وہ سارے کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے مرجیت کو یا اصل جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، اس کو نقصان پہنچے گا۔ آپ دیکھیں بہت سی چیزوں میں چھٹے امام کا زمانہ بہت سخت ہے۔ چھٹے امام کو اس نے حکم کیا دیا کہ دیکھو، پہلے یہ دیکھو کہ اپنا ولی عہد یہ کس بیٹے کو بنا رہے ہیں، اور جیسے ہی معلوم ہو جائے فوراً قتل کر دینا، یہ حکم ہے۔ جب اس کا لیٹر پہنچا تو مدینے کا گورنر، اس نے خط کا جواب دیا، تم کہہ رہے ہو کہ کس کو بنا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنی وصیت میں، چھٹے امام اپنی شہادت کے پہلے وصیت میں 5 لوگوں کا نام لکھ کے جا رہے ہیں۔ اس میں سے ایک خود منصور دوانقی ہے، ایک خود گورنر ہے، ایک خود غلام ہے، اور ایک روایت کے اعتبار سے ان کی ایک بیوی ہے، اور ایک بڑے بیٹے عبداللہ افتحا ہیں،
اور ایک چھوٹے بیٹے امام موسیٰ کاظم ہیں. یہ اس سے آپ کو اندازہ یہ ہو رہا ہے امام کے زمانے کے حالات ایسے ہیں کہ وہ کھل کے بتا بھی نہیں پا رہے ہیں کہ یہ میرے بعد میرا جانشین یہ ہے. چھٹے امام، ساتویں امام، آٹھویں امام، نویں امام، حتیٰ 12ویں امام تک یہی معاملہ رہا. دشمن کو پتہ تک نہ ہو سکے. دشمن تو دشمن، اپنوں میں بھی بہت سے لوگ جان نہ سکے. یہ خود معصوم کی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ اگلی قوم کو، اگلی نسل کو امام سلامتی کے ساتھ دے کر جائے. خود تو جا رہے ہیں، اگلا امام سلامتی کے ساتھ لوگوں کو دے کے جائیں. یہ بہت بڑا معاملہ تھا. تو وہ بھی گورنر اس نے کہا خط لکھ کے، تم کہہ رہے ہو گردن اڑانے کو، یہ 5 لوگوں کا نام ہے، بتاؤ کیا سب سے پہلے تمہارا نام ہے، تمہاری گردن اڑاؤں یا اپنی اڑا دوں؟ پھر اس نے منصور دیوانگی نے کہا ارے بات دبا دو، مسئلہ ہی کنفیوز ہو گیا اس لیے رہنے دو. اب یہاں سے سمجھنے کی ضرورت ہے. 7ویں امام کا ایک لقب ہے باب الحوائج. معصوم میں 12 اماموں میں صرف ایک امام جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے وہ 7ویں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے تیسرے امام نہیں ہیں، نہیں، معصومین میں بھی انہیں اس نام سے یاد کیا جاتا ہے. باب الحوائج، حوائج کے دروازے جہاں حاجتیں رکھی جاتی ہیں. اور اس کی وجہ معلوم کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باب الحوائج ہونے کی وجہ تاریخ نے اس طرح سے لکھا ہے کہ 7ویں امام کو آپ نے سنا ہے 28 سال کی ان کی امامت کا دورہ ہے. اس میں سے 14 سال جیل میں، قید خانے میں. آخر کیا وجہ ہو رہی ہے کہ قید خانے پہ قید خانے میں ڈالے جا رہے ہیں؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ لوگوں کے درمیان امام لوگوں تک پہنچ رہے تھے اور لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ لفظ امام کیا ہوتا ہے اور امام کسے کہا جاتا ہے، امام کے کام کیا ہوتے ہیں. اس کی اصل وجہ یہ تھی. اور اس کی وجہ اور جو دوسری ذکر کی جاتی ہے، باب الحوائج انہیں لقب جو دیا ہے علماء اہل سنت نے دیا ہے. سنیوں نے امام کو باب الحوائج اس زمانے میں کہا. ان کے زمانے میں وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مامون ہارون اپنے زمانے میں لوگوں کو ہر طرح سے ان کی منہ کو بند کرنے کے لیے ہر طرح سے ہدیے اور تحفے دے رہا تھا. اب آپ سوچئے کہ ہارون جیسا بادشاہ اگر تحفہ دے رہا ہو تو کتنا تحفہ دے گا. اس کے مقابلے میں یہ مشہور تھا کہ اگر اس دنیا میں تم کسی سے اپنے دل کے بھر اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی ہدیہ اور تحفہ دے تو کوئی دروازہ نہیں ہے، وہ 7ویں امام کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. اور امام نے اپنی اس صلاحیت اور طاقت کے اعتبار سے امام نے اتنا دیا، صرف اپنوں میں نہیں، غیروں میں، حتیٰ حاکم کے دربار میں ہارون کے ساتھ رہنے والے مشیر، وزیر، ان کو بھی ضرورت پڑتی تھی تو وہ بھی 7ویں امام کے پاس آتے تھے. کیا کہنا، سبحان اللہ. اور یہ شہرت ہر طرف ہو گئی تھی کہ اگر کسی کو چاہیے، اور ایک حاکم اگر دے رہا ہے تو احسان جتا کے، امام دے رہے ہیں تو ایک بندے خدا ہونے کی بنیاد پر کہ اس کی عزت بھی رہ جائے، اس کی آبرو بھی بچ جائے. جب شہرت امام کی بہت زیادہ ہونے لگی، لوگ امام سے قریب ہونے لگے، تب دشمن نے یہ چال چلی کہ اب ان کو لوگوں کے درمیان میں نہیں رہنا چاہیے. یہیں سے قید خانے کا سلسلہ شروع ہوا. یہ 7ویں امام کا، اور 7ویں امام کے ساتھ ہارون اسی طرح کا معاملہ کر رہا ہے. ایک طرف ان کی تعریف کرتا ہے، دوسری طرف ان کو ہر اعتبار سے ذلیل کرنا چاہتا ہے. اور ایسے معاشرے میں ہمارے ہاں بہت سے لوگ ملیں گے جو طے ہی نہیں ہو پاتا کہ یہ ہیں کس طرف. بہت سخت ہے. اگر کوئی کھول کے سامنے آ رہا ہے اس سے مقابلہ آسان ہے، بے شک، لیکن جو چھپا ہوا ہے اس سے مقابلہ آسان نہیں ہے، بہت سخت ہے. اسی کو تو نفاق کہتے ہیں.
इसी काम को करने वाले को मुनाफिक कहते हैं। ये समझने की जरूरत है। फिर 7वें इमाम को बाबुल हवाइज का लक़ब और ये कैद खाने का सिलसिला शुरू, मगर उसके बावजूद भी इमाम ने अवाम से राबता नहीं तोड़ा। इमाम ने ज़हमतों के बावजूद, तकलीफों के बावजूद, इतनी मुश्किलात के बावजूद बहुत से रास्ते निकाले कि जिसकी बुनियाद पर लोग इमाम तक पहुंचे या लोगों का पैगाम इमाम तक पहुंचे और इमाम का भी पैगाम लोगों तक पहुंचे। मैं अब्दुल्लाह अफ्तिहा का जिक्र नहीं करना चाहता, वो सिर्फ जिक्र किया कि कैसे हालात थे। और खुद 7वें इमाम के भी हालात भाई सब बहुत अच्छे से, इमाम के साथ जो भाई थे वो लोग भी अच्छा किरदार नहीं निभा रहे। 7वें इमाम के भाई, 7वें इमाम को धोखा गैरों से ज्यादा अपनों ने दिया। तारीख का वो फिक्रा, वो हिस्सा आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये जो नेटवर्किंग का काम हुआ है कि हर आयतुल्लाह जो हमारे यहाँ, हर आयतुल्लाह का फला जगह का वो वकील है, फला जगह का वो वकील है, ये जो सेटअप है ना, ये जो नेटवर्किंग का काम है ना, ये असल में मासूम के जमाने में 7वें इमाम ने इस काम को अंजाम दिया। 7वें इमाम के नुमाइंदे वकील हर जगह होते थे। और वकील उस जमाने का मतलब ये है कि जो इमाम का नुमाइंदा और वकील होता था, 14 वकील हैं उस जमाने में इमाम के, और उन वकीलों में 7 वकीलों ने इमाम को ही धोखा दे दिया। वो कब हुआ और वो भी जिक्र करो। 14 वकील, और उस जमाने का वकील क्यों धोखा दिया, उसकी वजह क्या थी? धोखा देने की वजह यह है कि इमाम का वकील उस जमाने में होने का मतलब यह है कि एक एक वकील के हाथ में, उसके हिस्से में, उसकी निगरानी में कई कई बड़े बड़े मोहल्ले थे, बड़े बड़े इलाके थे। जैसे खुम्स निकाला गया, ज़कात निकाला गया, सब इमाम तक पहुंचाना चाहते हैं। इमाम ने अपना नुमाइंदा बना दिया है, अब सब नुमाइंदे तक पहुंचता था। इमाम कैद खाने में है, इमाम तक रसाई नहीं है, बहुत मुश्किल से, कभी किसी बहाने से, कभी कोई खीरा बेचने के बहाने से वहां जिंदान तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, इमाम तक पहुंचना। और जब इमाम की शहादत हुई है तो 8वें इमाम का इनकार करने वाले लोगों में यही 14 में से 7 वकीलों ने इनकार कर दिया। कहा क्यों? इसलिए कि अगर ये मान ले कि इनके बाद इनके जानशीन फला इमाम है, तो फिर इनकी मुश्किल ये होगी कि जो भी अब तक जमा किया है वो सब इमाम को देना पड़ेगा, वो सब इमाम को देना पड़ेगा। और आपको तो मालूम है जब पैसे की बात आती है तो अच्छे अच्छे लोग, बहुत अजीब मामला है। मगर यहां गौर करने की जरूरत है। 7वें इमाम के जमाने में बहुत से फिरके बने, बहुत से ग्रुप बने, बहुत से लोग शियत में अलग होने लगे, बहुत से इस्माइली, और जो ये 6ठे इमाम तक मानते हैं, 7वें इमाम को नहीं मानते हैं, वो उसी जमाने में एक बहुत इख्तलाफ है, बहुत इख्तलाफ है लोगों के नजरिए और लोगों की दीदगाह में। जब 7वें इमाम की शहादत हुई तो ये वकीलों ने, मगर याद रहे उस वक्त वहां के मौला के मानने वाले लोग, शिया ने, हैदर कर्रार और अली के चाहने वाले जो शिया थे ना, तो वकीलों की तवज्जो शर्ते, वकीलों की गलती को देखकर जो 7 वकीलों ने धोखा दिया था, इसकी वजह से, उन वकीलों के धोखा देने की वजह से ऐसा नहीं किया शियों ने कि ये 7 वकील ने कह दिया है इसका मतलब हम भी 8वें को नहीं मानेंगे। कहा नहीं, अगर वकील धोखा दे दे तो इसमें इमाम में गलती नहीं है, खुद वकील के अंदर मुश्किल है। आज हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं, अरे आयतुल्लाह सिस्तानी के वकील ने इतना गबन कर लिया, फला के वकील ने इतना लूट लिया, फला के वकील ने इतना बड़ा मकान बना लिया। अरे अगर ये गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मर्जा को छोड़ दें। अगर गलती ये कर रहे हैं, ये अपना जवाब देंगे। हमें उस निजाम से, उस मरजियत से जुड़े रहना है।
اب بہت سے لوگوں سے جو مرجع کے مخالف ہیں نا وہ اسی طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں، یہ خمس پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا، خمس کس کو دیا جاتا ہے۔ اما یہ کام ان کا ہے، آپ اپنا بس عمل کیجئے جو انہوں نے بتایا ہے۔ بے شک یہ بہت اہم پہلو ہے اور بہت سخت معاملہ ہے۔ ساتویں امام سے محبت بھی لوگ کر رہے ہیں، اور یہی افراد جو محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہی نفرت کا بھی دعویٰ اور قتل کی باتیں بہانے تلاش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح انہیں قتل، اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ جب حق اپنا وجود پاتا ہے نا تو باطل کچھ بھی کر لے حق کی اس روشنی کو دبا نہیں سکتا۔ بے شک جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں آپ دیکھیے دنیا کی ساری میڈیا، سارے لوگ ادیوگ پتی چوروں کے پیچھے بک گئے، مگر اس کے باوجود بول بالا انہی کا ہوا جو مظلوم تھے۔ ایک دم حالات آپ کے سامنے، کوئی سوچ سکتا تھا 7 اکتوبر کے بعد کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ 470 دن کی جنگ کے بعد جیت کس کی ہوئی؟ بے شک جو حق پر تھا، جو حق والا تھا وہ ہار چکا ہے، اور ظلم کتنا بھی بڑھ جائے ظلم کو ہی ہارنا ہے۔ بے شک دنیا کے جتنے بھی ظالم ہیں جو کسی مذہب پہ، کسی فرد پہ، کسی قبیلے پہ، کسی گروپ پہ یا اپنے مخالفین پہ اگر ظلم کی بنیاد رکھ رہا ہے تو یاد رہے ظلم سے حکومت نہیں چل سکتی، اس کو کینسر کی بیماری ہو جائے گی اگر کوئی زیادہ ظلم کرے گا۔ جب دنیا کا یہی دستور ہے اور اللہ کی طرف سے یہی فیصلہ ہے تو پھر ہم اپنی لائف میں بھی دیکھیں، اگر ہم اپنے گھر کی بنیاد ظالم شوہر ہونے کی بنیاد پہ رکھیں تو زیادہ دن نہیں۔ یا آج کل تو معاملہ اور بھی بدل گیا، اگر عورتیں بھی ظلم کرنے لگے، اچھا مرد کا ظلم تو سب کو دکھائی دیتا ہے۔ ایک سلوات پڑھے ساتویں امام کے زمانے کے حالات یہ خود بہت سخت ہیں کہ جو حاکم ہے وہ سب کے سامنے کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں اور پیٹھ پیچھے انہی کا سخت دشمن ہے۔ امام نے ایسے لوگوں سے کیسے اپنا مقابلہ کیا، کیسے دین کو پھیلایا، یہ خود ایک سوال ہے۔ جس جگہ پہ کسی کو کہا نہیں جا سکتا تھا، کسی کو اشارہ نہیں کیا جا سکتا تھا، وہاں کیسے امام نے ایک کام، کئی کام کیے ہیں، اس میں سے ایک کام، علی ابن یختین کا نام سنا ہوگا۔ علی ابن یختین سے کہا سنو تم حاکم کے خاص آدمی بن جاؤ، حکومت میں چلے جاؤ، مگر یاد رہے تقیہ بہت اہم ہے، اس کو ظاہر نہیں کرنا حاکم کے پاس۔ اور روایت بتاتی ہے کہ علی ابن یختین اتنا محنت کرتے 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 فائننس منسٹر بن گئے اس کی حکومت کے، تو صرف بنے نہیں، اب اس کے بعد امام نے جو رہنمائی کی تھی اس میں یہ تھا۔ اب علی ابن یختین نے کیا کیا، زیادہ تر جو شیعہ جہاں پہ نام لینا بہت سخت ہوتا ہے اس میں زیادہ تر امام کے چاہنے والوں کی کسی نہ کسی طرح سے مدد کی جب بات ہوتی تھی تو علی ابن یختین کے ذریعے ہو جاتی تھی۔ علی ابن یختین نے ایک اور قانون اپنے زمانے میں، اس زمانے میں حج حکومت کی طرف سے کرواتے تھے، اور حج کا خرچ اگر مان لیجئے اس زمانے کے اعتبار سے اگر حج کا خرچ 2 لاکھ ہوتا تھا تو وہ حکومت کی طرف سے ہو رہا تو 4 لاکھ کر دیتے تھے، اور اس میں زیادہ تر جو حج پہ جاتے تھے ہر سال وہ خود مولا کے چاہنے والے ہوتے تھے۔ یہ کام ایک کام علی ابن یختین کے ذریعے کروایا۔ جو امام قید خانے میں رہ کر اس طرح سے انقلاب لا رہا تھا اس کو دشمن یا حاکم وقت کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ہر طرح کا یہ جو 14
قید خانے بدلے گئے ہیں کہ ایک جیل سے امام کے لیے ملتا ہے کہ ایک جیل سے دوسرے جیل سے تیسرے جیل. وجہ اس کی کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ایک جیل سے دوسرے جیل پہ بھیجا جاتا تھا بس، تو اس وقت امام جب 1 مہینہ وہاں رہتے تھے تو وہاں کے اس زندان کے دیکھ بھال کرنے والے کو اپنے کردار سے منقلب کر دیتے تھے. یعنی ایسا نہیں ہے، اگر ہمارا کردار مضبوط ہو تو خاموشی کے ساتھ بھی تبلیغ ہو سکتی ہے. بے شک. یعنی چیخنے چلانے کی، آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، ایک فاحشہ کو لایا گیا بدنام کرنے کے لیے، مگر وہی مومنہ بن کے نکلی. داستان آپ کے سامنے ہے. ایک جیل سے دوسرے جیل جب بھیجا جا رہا ہے، پھر وہاں وہ بھی قریب ہو جاتا تھا. مگر یہ جہاں امام کا کردار ہے کہ امام جس جگہ جا رہے ہیں وہاں انقلاب لا رہے ہیں. مگر دوسرا ایک پہلو ہے جو مصائب کا ہے، وہ یہ ہے کہ حاکم وقت یہ کہے کہ ہر جگہ انہیں جیل میں بھیج رہا ہے، اور اس جیل کے دیکھ بھال کرنے والے سے جتنا جلدی ہو انہیں مار دے. جب کچھ دن گزرتا تھا تو وہ کہتا تھا ہم نے ان کے اندر کچھ دیکھا ہی نہیں تو انہیں کیسے مار دے. وہ تنگ آ کر حاکم ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے بھیج دیتا. بہت سخت ہے. 7ویں امام کی 35 اولادیں ہیں، مگر مظلومیت یہ ہے کہ مزدوروں نے جنازہ اٹھایا. اللہ اکبر. ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے، تیسرے، اور جب آخری قید خانے میں بھیجا تو اس وقت یہی، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جو آخری قید خانہ تھا جس کا، وہ اتنا سخت تھا کہ جب امام اس قید خانے میں پہنچے ہیں تو امام کی مناجات کے فقرے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے، امام نے اس سے پہلے کے قید خانے میں یہ دعا کی تھی، پروردگارا مجھے ایسی جگہ بھیج دے جہاں میں تنہائی کے ساتھ تیری عبادت کر سکوں. مگر جب آخری قید خانے میں بھیجا گیا تو امام کے فکرے ہیں، پروردگارا خلصنی عن ید حق، پروردگارا اس زندان سے مجھے آزاد کر دے. امام اپنے جینے کی بھی اب دعائیں نہیں مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ سختیاں بہت بڑھ گئی تھی. ارے وہ زندان جس میں نہ بیٹھا جا سکتا تھا نہ کھڑا ہوا جا سکتا تھا، مگر ہائے 7ویں امام کس طرح سے عبادت کر رہے تھے. اللہ اکبر. السلام علیہ. اللہ اکبر. جب امام کی شہادت ہو گئی، ارے خبر یہ پھیلی کہ ارے امام کا جنازہ بغداد کے پل پہ رکھا گیا ہے. کچھ مزدور پہنچے، ارے جب پہنچے اور اٹھانا چاہا، روایت کے فکرے امام کا جنازہ اٹھ نہ سکا. ارے بعض روایتوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب کسی چاہنے والے نے چاہا کہ میں اپنے امام کو دیکھوں تو اس کو بس اتنی اجازت ملی کہ جاؤ زندان کے اس حصے سے اس امام کو دیکھ لو. اللہ اکبر. تو کہتا ہے میں نے دیکھنا چاہا، مجھے کوئی چیز دکھائی نہ دی، نہ اوپر نہ داہنے نہ بائیں. ایک بار تو وہ کہتا ہے سنا، وہ جو چادر نظر آ رہی ہے نا، اسی چادر میں تمہارا امام ہے. امام اتنے لاغر ہو چکے تھے. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. امام کا لاغر ہونے کا معاملہ. اللہ اکبر. جس امام کا معاملہ ایسا تھا اب اس کا جنازہ
जनाजा तो ऐसे भी उठ जाना चाहिए था, मगर क्या वजह थी कि जनाजा उठ पा रहा था। तो जब देखा गया, क्या देखा गया, अरे जंजीरों के साथ बगदाद के पुल पे रखा गया था। अल्लाह अकबर, बस आखिरी मरहला, इमाम का जनाजा उठाया गया, गुस्लो कफन भी दिया गया। अरे 8वें इमाम ने गुस्लो कफन दिया, मगर हाँ मौला, आपके बाबा को गुस्लो कफन भी मिला, मजदूरों ने उठा भी लिया, आपने दफन भी किया, मगर एक आका जो करबला में, जिसका जनाजा कोई उठाने वाला ना था, कोई गुस्ल देने वाला ना था, एक बेटा था जो ये कह रहा था, परवरदिगारा किसी बेटे को ऐसा दिन न दिखाना कि बाप का लाशा बेगौर बेकफन हो और बेटा अपने बाप के लाशे को। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न व क़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद से इबादत कबूल जहाँ जहाँ लगे तो को चाहने वालों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत। बारे अल्लाह हमें हकीकी दीन समझने वाला, उस पर अमल करने वाला बारे अल्लाह, जितने भी ज़ालिमीन हैं नाबूद कर, मज़लूमीन की मदद कर, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को मक़रूर है से अदा कर। बारे अल्लाह, जिनके साले सवाब में सबकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा, हमारे सरों पर मराजे किराम का साया कायम हो। सबसे अहम दुआ हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील, हमें इस लायक बना के दुआ में शुमार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली